بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سوال. میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین. دنیا بھر میں آج غربت کے خاتمے کا عالمی دن ہے, اور غربت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کا نام تو ذہن میں آتا ہے, اور پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ گیپ بٹوین دا رچ اینڈ دا پور بڑھتا چلا جا رہا ہے, یعنی کہ امیر اور غریب کے درمیان کا فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو امیر ہے وہ بہت ہی زیادہ امیر ہے, ان کے لیے بزنس کلاس میں ٹریول کرنا, 5 اسٹار ہوٹلز میں ڈائن کرنا, ان کے لیے انٹرنیشنلی ہالیڈیز پر جانا, کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھومنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اس کے علاوہ کروڑوں اربوں روپے کا بینک بیلنس ان کے اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے. اور جو غریب ہے وہ بہت ہی زیادہ غریب ہے, اس کے لیے اپنے بچے کو 2 وقت کی روٹی دینا, اچھے اسکول میں پڑھانا, اگر خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو جائے اس کا علاج کروانا, اور پھر انصاف جو ہے وہ حاصل کرنا اگر کوئی مسئلہ بن گیا, بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی حال ہی میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی, اس رپورٹ کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ 39.3% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ان پاکستان جو ہے وہ $3.2 سے کم روپوں میں ایک دن میں گزارا کرتی ہے, اور $3.2 547 پاکستانی روپے بنتے ہیں, یعنی کہ تقریباً 40% لوگ ورلڈ بینک کے مطابق 550 روپے سے کم پیسوں پہ ایک دن میں گزارا کرتے ہیں. وہ ایک دن میں ان کا گزارا اوور آل جو ہے, جو کھانا پینا, گیس, بجلی, پیٹرول, وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں. 78.4% لوگ جو ہیں وہ $5.5 سے کم پیسوں میں پورا ایک دن گزارا کرتے ہیں, اور یہ بنتا ہے 941 پاکستانی روپے. اور جو خط غربت ہے اس کے نیچے لوگ جاتے چلے جا رہے ہیں, مڈل کلاس شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے. شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ ابھی حال ہی میں IMF سے مذاکرات کر رہے ہیں, کیا کہا انہوں نے, سنی. ہمارے افراد ان کی گفتگو جو ہے وہ بڑی پازیٹیو ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی جو کیلکولیشنز ہیں اس کی وہ ویلیڈیشن کرنی ہے جو ہم نے ان کو ڈیٹا دیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر تو پالیسی لیول پہ جو چیزیں ہیں وہ تو ہماری آپس میں طے. اب وہ اس ڈیٹیل کو وہ جب کر دیں گے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں اگلے چند دنوں کے بیچ میں ہمارا ایک مشترکہ اعلان سامنے آ جائے گا. وہ پھر اس کا مطلب 6 ٹرانچ جو ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی, تو اس میں میرے خیال $1 بلین ہے, آئی تھنک $1 بلین جو ہمیں ملے گا. بٹ مور امپورٹنٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ہوتا ہے نا تو پھر ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ سارے کے سارے حرکت میں آ جاتے ہیں. ایک تو یہ بات کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ ابھی تک بے نتیجہ ہیں, کامیاب نہیں ہو سکے, باوجود اس کے کہ IMF کی شرطوں پر عمل کرنا شروع کر دیا حکومت پاکستان نے. بجلی مہنگی کر دی ہے 1.39 پر یونٹ, پیٹرول مہنگا کر دیا 10.5 روپے فی لیٹر, 300 ارب روپے کے ٹیکس کی جو چھوٹ ہے اس پر رضامند ہو گئی حکومت پاکستان. IMF چاہتا تھا تقریباً 550 ارب کے ٹیکس اور لگائیں, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی, لیکن اب 300 ارب روپے کے ٹیکس کی چھوٹ پر تقریباً وہ رضامند ہو گئی. لیکن IMF ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ڈو مور. اور یہ جو آخری بات کی نا شوکت ترین صاحب نے, بڑی اہم تھی. انہوں نے کہا کہ جب IMF ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ورلڈ بینک بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اس وقت پاکستان کی اکانومی پہ ایک عدم اعتماد ہے, اور صرف عدم اعتماد کی بات نہیں ہے, وہ جو ہم نے بڑا فخر کیا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, اس کے بعد پھر وہ اپنے جو ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, انہوں نے وہاں پر جا کے کہا کہ پاکستان ہیز ادر آپشنز. تو امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی سرد موری کا شکار ہیں. پہلے کبھی IMF کے ساتھ معاملات ہمارے طے نہیں ہو پاتے تھے, امریکہ رول پلے کرتا تھا. لیکن ابھی کیا ہوا ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات سرد موری کا شکار ہیں. شوکت ترین صاحب نائب وزیر خارجہ کو ملے ہیں اور کوشش کی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بریک تھرو ہو, لیکن ابھی تک وہ بریک تھرو ہوا نہیں ہے. تو ان دا فرسٹ پارٹ آف دا شو ہم مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے, اور اس کے بعد پھر خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. سندھ کی ایک سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں, بیرسٹر شاہد خان صاحب, بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے لاہور اسٹوڈیوز میں. آپ وکیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق ہے. شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ لاہور اسٹوڈیوز میں, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ MN ہیں, آپ کا بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. اور عائشہ احمد صاحبہ حقوق خلق موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں گورنمنٹ سے. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ وکیل ہیں, ویسے تو ہم نے آپ سے وہ بھی ڈسکس کرنا ہے, ایک جرگے کے حوالے سے ایک انسیڈنٹ ہے
بچیوں کے ساتھ ریپ کے بعد ان کی نازیبا ویڈیو بنائی گئی. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی ہے جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن بھی ہیں, وہ وہاں پہ جا کے صلح کی بات کر رہے ہیں کہ کورٹ کو چھوڑیں, عدالت کو چھوڑیں, تھانے کو چھوڑیں. لیکن بیفور دیٹ یہ مہنگائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کیا موٹو ہے؟ غربت ختم کرنی ہے, غریب ختم کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام صاحب بات مطلب یہ آگے پہلے آپ نے پیٹرول پرائسز کے حوالے سے بات کی, تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی کریکشن میں کر دوں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے پیٹرول پرائسز کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پیٹرول پرائسز آپ کے انٹرنیشنلی بڑھی ہیں, 112% آپ کے انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں یہ آئل کے حوالے سے, اور جب یہ بڑھی ہیں تو یہ ڈیولپڈ اسٹیٹس کے اندر جو ویلفیئر اسٹیٹس تھی ان کے اندر بھی یہ ایشو آیا ہے. وہاں پہ بھی جو ہے گورنمنٹس نے اس کو پاس آن کیا ہے اپنے سٹیزن کے اوپر. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی یہ معاملہ مطلب کیونکہ انٹرنیشنلی بڑھی ہیں, اور اگر جس طرح پہلے ہوتا رہے, جس طرح پہلے کو 50-55 سال جس طرح گورنمنٹ چلتی رہی اور وہ آگے یہ سارے معاملات اکانومی کو انجیکشنز کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ سبسڈیز دی گئیں, سارے معاملات کو کیا گیا, اور اس کے بعد بھی جو ہے پیٹرول کی پرائسز ہمیشہ سے بڑھی ہیں. آپ شروع سے آ جائیں, جب سے یہ گورنمنٹس آئی ہیں, پولیٹیکلی گورنمنٹس آئی ہیں, اس وقت سے لے کر اب تک آپ کی پوری اکانومی, یا تو آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ اکانومی بہت فلرش کر رہی تھی پچھلے بڑے عرصے کے دوران, تو اگر یہ پورے کے پورے عرصے کے دوران ہمیشہ پیٹرول کی پرائسز بڑھیں, کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھیں, آپ کی جو ہے ڈفرینٹ اور چیزوں کی پرائسز بڑھی ہیں, تو اس گورنمنٹ کے اندر ہم نے تو سب سے پہلے آ کر کووڈ کے ساتھ جو ہے ہم نے ایک پوری کی پوری فائٹ لڑی. اس کے اندر ہماری اکانومی نیگیٹو کے اندر گئی, پھر ہم اس کو پازیٹو کے اندر لے کر آئے. پھر یہ ہمیں مطلب یہ اندازہ نہیں تھا کہ مطلب آئل پرائسز اس طرح کا جمپ لیں گی, اور یہ انٹرنیشنلی آیا, کوئی صرف پاکستان کا ہی فنومینا نہیں ہے. اور آج بھی اگر دیکھ لیں آپ, اس میں ایک پرابلم بیرسٹر صاحب یہ ہے نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس جب بڑھتی ہے نا تو چلے ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور ڈبل ہو گئی ہیں تقریباً, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا جو اثر اشیاء خورد و نوش پر پڑتا ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ خطے میں ابھی بھی پیٹرول کی پرائس سب سے کم ہے, لیکن خطے میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں سب سے زیادہ ہیں پاکستان میں. تو وہ احتشام صاحب بات پھر میں نے وہی کی کہ جس طرح پاکستان کے وی ہیو ٹو فیس دی ریئلٹی کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ آج اس پیٹرول کی پرائسز پوری دنیا کے اندر بڑھی ہیں, اور اس کا آگے جو ہے پاس آن ہوئی ہیں وہ سٹیزنز کو, کنزیومر کو پاس آن ہوئی ہے. اور یہ انفلیشن جو ہے یہ پورے کے پوری دنیا کا اس وقت ایک پوری دنیا اس کے گرد گھوم رہی ہے, ہر جگہ پہ یہ انفلیشن بڑھی ہے, اور اس کا ایفیکٹ پاکستان کے اوپر بھی ہے. آج پاکستان دیکھیں نا, آج آئی ایم ایف کے پاس ہمارے جو ہے فائنانس منسٹر موجود ہیں. گورنمنٹ ایسے کیوں کرتی ہے؟ اب تھوڑے دن پہلے وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جمشید چیمہ صاحب نے کہا کہ آٹا اس بھاؤ ملے گا, گھی اس بھاؤ ملے گا, اس کے علاوہ چینی اس بھاؤ ملے گی, لیکن بعد میں وہ کمٹمنٹ پوری کر نہیں سکے. احتشام صاحب ایک بات تو بڑی واضح تھی, پرائم منسٹر نے پہلے دن سے آ کر ایگریکلچر کو جو ہے پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کی. آج آپ کا مطلب 70% آف یور پاپولیشن دے آر لیونگ ان ولیجز. کسان کی کیا سچویشن؟ کسان کے حوالے سے آج تک ہماری جو پروڈکشن تھی, مطلب ہم نے بمپر کراپس لی رائس کے اندر, ہم نے بمپر کراپ لی پوٹیٹو کے اندر, ہم نے بمپر کراپ لی ویٹ کے اندر, لیکن ہماری پاپولیشن گروتھ اس لیول پہ جا رہی ہے, ہمارا اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز تھے نہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پرانی گورنمنٹس تھی انہوں نے ایگریکلچر کے اوپر کسی صورت جو ہے اس کو مطلب پروموٹ نہیں ہونے دیا, جس کی وجہ سے آج جو ہم ایگریکلچر جو ہے ہمارا ملک تھا وہ آج ہم پیچھے چلے گئے, اور ہمیں یہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں, اور انٹرنیشنلی ان چیزوں کی پرائسز اوپر گئی ہیں, جس وجہ سے پورے کا پورا جو ہے یہ ایک انفلیشن کے ایک ایلیمنٹ ہے. لیکن انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر کی, یہ پیٹرول کی پرائسز بھی یہاں پہ نہیں رہنی, یہ انٹرنیشنل پرائسز جو کموڈیٹیز ہیں ہم لوگ ہماری امپورٹڈ اکانومی یہاں نہیں رہنی, سے اوپر جانی, یہ یہاں سے نیچے آئیں گے. اچھا نیچے آئیں گے ود ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. جی شذاف صاحبہ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں باتیں ٹھیک ہے ہو رہی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی فگرز کاؤنٹ کر لیں اور دے دیں, اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے حکومتوں میں آتے ہیں اور پارلیمنٹس میں آتے ہیں, اور لوگ اس وقت مر رہے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ انٹرنیشنل یہ دس از ناٹ سفیشینٹ. دیکھیں اس وقت عالمی مارکیٹ میں پیٹرول جو ہے وہ $82 ہے برینٹ, ٹھیک ہے, مگر جو آج کی قیمت ہے نا بیرسٹر صاحب, وہ سپٹمبر میں ہم نے امپورٹ کیا تھا, جو آج ہم پیٹرول بیچ رہے ہیں اس وقت $72 تھی.
آج سے چند سال پہلے جب ہماری حکومت تھی تو $82 ہی برینٹ تھا, لیکن پاکستان میں پیٹرول $95 کا تھا. آج $82 اگر برینٹ ہے تو پاکستان میں $138 سے بھی اوپر ہے پیٹرول. تو یہ انٹرنیشنل پریشرز ہمارے پہ بھی تھے, انٹرنیشنل اکانومی ہم پہ بھی دی, کموڈیٹی کرائسس تھا دنیا کے اندر. دور حکومت میں تو پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت کم ہو گئی, کم ہو گئی نہیں, لیکن نہیں $82 پہ گئی تھی, کم اوپر تھی پھر نیچے آئی تھی $82 پہ. دیٹس وین اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم صاحب نے اس کو $9 کم کیا تھا, مگر جب تھی بھی تو $95 پہ تھی. اب آپ سیم کمپیئر کریں نا. پرابلم یہ ہے سب دیکھیں تو 120 تک پیٹرول گیا جی نہیں, اب آپ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں نا. $82 کا جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر برینٹ ہے تو اس وقت پاکستان میں $95 کا تھا, آج $82 کا ہے تو پاکستان میں $138 کا ہے. تو یہ ہماری میکرو اکنامک مس مینجمنٹ ہے. دیکھیں انہوں نے بیسکس میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کہا جی تب اکانومی پھل پھول رہی تھی, بالکل پھل پھول رہی تھی. 2013 میں جب ہم آئے تو جو فیکس آمدنی تھی پاکستان کے اندر وہ $1386 تھی. جب ہم گئے تو $1652 تھی. آج پاکستان کے اندر جو آپ کی فیکس آمدنی ہے وہ 2013 سے بھی بدتر ہے, $1355 ہے پر کیپٹا انکم جو ہے. تو بالکل 2013 سے 18 میں ہم پھل پھول رہے تھے. میں جواب دے رہی ہوں, جو میں آپ کو فگرز بتا رہی ہوں یہ کووڈ سے پہلے کے ہیں. 2020 کے میں آپ کو تھرڈ کوارٹر کے فگر بتا رہی ہوں. اب دیکھیں 2020 کے مارچ تک انہوں نے کووڈ کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا تھا, یہ بات جاننے والی ہے. 2020 تک جو ہے یہ اکانومی -0.4% پہ 2019 یہ پروجیکٹ کر چکے ہوئے تھے. پروجیکٹڈ فگرز یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز تھے. پاکستان کے اندر جو ہے پچھلے 3 سال میں جو معاشی قتل ہوا ہے لوگوں کا وہ اٹ از انپریسیڈنٹڈ. ہم نے 5 سال کے اندر پاورٹی 6.2% لوگوں کو پاورٹی میں سے نکالا, یہ ADB کی رپورٹ ہے. پچھلے 3 سالوں کے اندر 1 کروڑ شخص جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا چکا ہے اور 50 لاکھ لوگ نوکری گوا چکے ہیں. میں آ جاؤں کہ اس کے وجوہات کیا ہیں, آپ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کمپلیٹلی نہیں کر سکتے. دیکھیں جب یہ حکومت میں آئے انہوں نے IMF جانے پہ دیر کی, پاکستان کے اوپر جو ہے وہ میکرو اکانومی کے اوپر پریشر ڈلا جس کو یہ برداشت نہیں کر سکی. ہمارا ہم ورلڈ پول میں چلے گئے. اکنامک کرائسس پاکستان کے اندر 2018-19 میں آ چکا ہوا تھا, ہماری انفلیشن اوپر جا چکی ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے ڈالر کو جو ہے وہ بالکل اپنے اوپر جب چھوڑا تو بالکل جب انہوں نے اس کو بالکل فری ریلیز کر دیا تو آج ڈالر جو ہے وہ 174-75 روپے کا جب آپ کو ملتا ہے. وہ وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر پیٹرول بھی مہنگا ہے. آپ کی کرنسی کیوں ڈی ویلیو ہوتی ہے؟ کرنسی جو ہے ہماری ڈالر کے ساتھ پیکڈ ہے. جس دن آپ کی انفلیشن جو ہے وہ جیسے جیسے اوپر جاتی ہے آپ کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ انفلیشن کیوں نہیں کنٹرول کر سکی؟ صرف انکمپیٹنس نہیں ہے. بمپر کراپ اگر اتنا بمپر کراپ ہے, یہ آج ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں یا چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کا فوڈ امپورٹ بل اس وقت ہائیسٹ ہے. کسان کو آپ نے کیا دیا؟ یوریا اس وقت ڈبل ہو چکا ہے, DAP اس وقت ڈبل ہو چکی ہے. جو آپ کا ٹیوب ویل کی پر یونٹ ہے ہم $6 پہ دیتے تھے, آج وہ $12 بجلی دے رہا ہے. پاکستان کے اندر بجلی جو ہم $14 یونٹ دیتے تھے آج قوم جو ہے وہ تقریباً $26 یونٹ دے رہی ہے. ڈالر کہاں سے کہاں یہ جو انفلیشنری پریشرز ہیں, جو آپ نے آٹے کے اندر آپ نے ایک پورا اسکیم آپ کا نکلا, ادویات کے اندر نکلا, جس کے بعد کرپشن ہوئی ہے, کرپشن اینڈ انکمپیٹنس, 500% جو ہیں وہ لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ پچھلے 3 سال میں مہنگی ہوئی. ویٹ کا ایک کرائسس آیا, پیٹرول دنیا کے اندر $0 پہ پیٹرول کرائسس جب دنیا میں آیا تو پاکستان نے کیوں نہیں ہیج کیا؟ جب LNG جو ہے دنیا میں یہ ہے کہ کرپشن کے الزامات سوچ سمجھ کے لگائے. ابھی پرسوں میں نے شو کیا ہے کہ زلفی بخاری صاحب کی جو ڈیفیمیشن ہوئی تھی وہ ریحام خان 50,000 پاؤنڈ انہیں دینے پڑ رہے ہیں اب, اور پھر معافی بھی مانگی. میں جواب دے دیتی ہوں اس کا بھی. آخری میں بات کر لوں, LNG جو ہے وہ پچھلے سال مارکیٹ کے اندر $4 MMBTU پہ مل رہی تھی. آج انہوں نے $26 کی جو ہے وہ بڈ کی ہے, ان کو ایک بڈ کا جواب نہیں آیا. اگلی پوری سردیاں اس ملک کے اندر نہ ڈومیسٹک گیس ہوگی نہ انڈسٹریل گیس ہوگی. تو یہ دس از مطلب اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم جو نیپرا کا میرٹ آرڈر ہے پاور پلانٹس کا اس کو وائلیٹ کر کے مہنگے پاور پلانٹ چلا رہے ہیں اور RLNG ہم بند کیے ہوئے ہیں. ان کی کیا وجوہات ہیں؟ اس وقت 60% جو ہے وہ RLNG کی کیپیسٹی پہ آپ چل رہے ہیں, جو موسٹ ایفیشینٹ سستے پلانٹس ہیں, آپ اس کو 80 تک لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں نے آگے بڑھنا. یو وانٹ ٹو ریبٹ؟ جی بالکل, میں اس کو ریبٹ کروں گا. جی گزارش یہ ہے, میں نے جس طرح پہلے عرض کی احتشام صاحب کہ
اگر تو 2018 کے بعد ہم گورنمنٹ میں آئے, اگر تو 2018 سے پہلے ملک بہت اچھا چل رہا تھا, جس طرح انہوں نے ایک بڑی اچھی روزی پکچر دی, نہ تو ملک کے اندر انفلیشن تھی, نہ ہمارے اوپر فورن ڈیٹس تھے, نہ ہمارا جو ہے یہاں پہ پاورٹی لائن سے نیچے کو بندہ رہ رہا تھا. بڑی ایک خوبصورت سی پکچر انہوں نے دے دی ہے کہ جی سب کچھ بہت اچھا تھا اور بہت کچھ اچھا چل رہا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے ایکسیسو جو ہے کیپیسٹی کے پاور پلانٹس لگائے, ان کی پیمنٹس تو آج اب ہم دینے پڑ رہی ہے نا, ہمیں 10 سال کے لیے آپ نے ان کے ایگریمنٹس کیے, ڈالرز کے اندر پیمنٹ کی, آج ہمیں ان کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑ رہا ہے. ہم تو ہر لیول کے اوپر ہم نے اتنا کچھ انہیرٹ کیا ان سے کہ اس کے بعد اب ہم اس سے نکلنے کے اندر کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جس طرح میں نے پہلے بتایا, کووڈ کا ہمارے ساتھ معاملہ بنا, اس کے بعد اب یہ انٹرنیشنلی پرائسز اگر اوپر جا رہی ہیں جو ہمیشہ سے جاتی رہی ہیں, جس طرح انہوں نے پہلے کہا کہ آئل پیٹرول کی پرائسز ہمارے دور میں 92 تھی, تو اٹھا کر دیکھیں اسٹیٹسٹکس 120 پلس گئی ہیں. اس وقت ڈالر کا ریٹ بھی چیک کریں. آج ہمارا جو امپورٹ بل بنا ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمیں جو ہے یہاں پہ ویٹیبل آئٹمس کو جو ہے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے, اور اس کا بل ڈالر کی جب ہم اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کا بل زیادہ ہوتا ہے. آج جب ہمیں پیٹرول امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا بل ہمیں زیادہ دینا پڑ رہا ہے. لیکن کیوں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے؟ دیٹس دی کویسچن. ایک طرف بمپر کراپ کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ ہمارے پاس یہاں پہ پاپولیشن گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے. کبھی اس طرف توجہ نہیں دی پاپولیشن کے حوالے سے. جب یہ آتے رہے پہلے جب یہ ویٹ وغیرہ کا معاملات آتے رہے ہیں تو یہاں پہ وہ ساری کی ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی تھی. لیکن اب ہوا یہ, آپ کی جو ہے پاپولیشن ایک بڑے ریپڈ طریقے کے ساتھ بڑھ رہی ہے. جب وہ بڑھ رہی ہے تو آپ کو اس کی ساری نیڈس کو فلفل کرنا ہے. اب یہ ساری کی ساری پالیسیز تھی جو پیچھے سے کیری آن ہونی تھی, اب انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں. فارمر کے اوپر توجہ دی نہیں, جس کی وجہ سے سارے کا سارا برڈن جب ہمارے اوپر آیا. آج کیا ہو رہا ہے, آج فارمر کو 3% کے اوپر ٹریکٹر لون پہ مل رہا ہے. آج کیوں میں کہہ رہا ہوں, آج جا کر دیکھیں آپ کسانوں کے پاس, کسان جو ہے جتنا آج کے دور کے اندر خوشحال ہے. آپ انفلیشن کی بات کریں, آج کسان کے پاس پیسہ ہے, کسان جاتا ہے مارکیٹ کے اندر جا کر اپنی چیزیں پرچیز کرتا ہے. آج کسان کارڈ ہم دے رہے ہیں جس کے اوپر ہم ڈائریکٹ سبسڈی کسان کو دے رہے ہیں. آج منڈیاں ہم نے بنائی ہیں کسانوں کے فٹ اسٹیپ کے اوپر, جگہ جگہ منڈیاں دے رہے ہیں ان کو تاکہ مڈل مین کو ختم کیا جائے اور ڈائریکٹ جو ہے بینیفٹ وہ کسان کے پاس جائے. آج کسان کے پاس مطلب جو ہے ہم لوگوں نے اس کو سولر کے حوالے سے 6% کے اوپر لون دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹیوبویلس لے کر جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ تھی جو پیچھے سے اگر ان پالیسیز کو اچھی طرح بنایا گیا ہوتا, کسان فارمر اورینٹڈ پالیسیز کو بنایا گیا ہوتا, تو شاید آج ہمارے حالات یہ نہ ہوتے. پچھلے 50-60 سال کا یہ گند ہے, اس کو صاف کرتے کرتے ٹائم لگے گا. ہم 5 سال کے لیے آئے ہیں, ہم اپنا منشور 5 سال کے دیا تھا. آج 3.5 سال ہیں ہمیں آئے ہوئے, 3.5 سال ابھی ہمارے پاس پورا 1.5 سال موجود ہے. انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر کی امید ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کے ویژن کے اوپر پورا اعتماد ہے. انشاءاللہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے اور انہی ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے ہم یہ کہیں گے کہ واقعی کوئی تبدیلی آئی ہے. میں آپ کو 5 سال انہوں نے کیا ہے, بار بار یہی سوال ہے نا, انہیریٹ ہم نے کیا کیا. دیکھیں ہم جب آئے تھے 2000, میں بتاتی ہوں ہم نے 5 سال میں, کیونکہ ہم اپنی کارکردگی گنوا سکتے ہیں, ہمیں سب کچھ دوسروں پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم نے بھی کوئی یو کے کی اکانومی نہیں انہیریٹ کی تھی, PPP گورنمنٹ ہو کے گئی ہوئی تھی 2013 کے اندر. ہم پاکستان کے گروتھ ریٹ کو 3.5% سے 5.8% پہ لے کے گئے. ہم نے پاکستان کے اندر, میں ریپیٹ کر رہی ہوں, 6.2% پاورٹی ایلیویشن کی. بالکل لوگ غربت کی جو ہے وہ اس سے نیچے تھے, لیکن ہم نے اس میں کمی لائے, یہ اس کو بڑھا چکے ہیں. یہ جو پاکستان انفلیشن تب بھی تھی لیکن 5% پہ تھی. آج انفلیشن SPI پچھلے 2 دن جو دیا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, 12.5% پہ انفلیشن ہے. جو غریب آدمی ہے اس کے لیے اس وقت جو انفلیشن ہے وہ 14.5% پہ ہے. نہیں دیکھیں انٹرنیشنلی, میں UK انڈیا کو کیا, انڈیا میں تو ویلفیئر اسٹیٹس کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ انفلیشن, میں بات کر رہا ہوں آپ کی بات ہوگی. جی پلیز. انڈیا کے اندر انفلیشن جو ہے وہ 6% ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ 11% ہے. اس وقت ایوریج ساؤتھ ایشیا کو گنوائے نا, میں UK کیوں گنوں, ان کی پر کیپٹا انکم دیکھیں, میں امریکہ کو کہاں سے دیکھوں. آپ انڈیا دیکھیں, آپ نیپال دیکھیں, آپ بنگلہ دیش دیکھیں, آپ سری لنکا دیکھیں, ایوریج انفلیشن ساؤتھ ایشیا کی اس وقت 5.5% ہے. ہماری انفلیشن جو ہے وہ 12% ہے. آپ کیا انٹرنیشنل ہمیں گنوا رہے ہیں, وہ بھی امپورٹنگ اکانومیز ہیں, وہ بھی بڑی بڑی پاپولیشنز ہیں. انڈیا دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے. ایپلز ٹو ایپل کمپیئر کریں نا, میں امریکہ کی اکانومی کو اپنے ساتھ کیسے کمپیئر کر لوں. بات ایگریکلچر پہ, مجھے آخری بات کرنے دیں. دیکھیں ایگریکلچر پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فارم ٹو مارکیٹ روڈز شہباز شریف اس پورے
جو ہے وہ صوبے میں بنا کے گئے ہوئے ہیں, اس میں ان کا کوئی کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جتنا انہوں نے کاسٹ آف پروڈکشن کسان کی بڑھا دی ہے, فرٹیلائزر دیکھ لیں, بجلی دیکھ لیں, ٹیوب ویل دیکھ لیں, کسان کو یہ آپ فلور پرائسز جتنی مرضی بڑھا دیں آپ اس پروپورشن سے ان کو پورا نہیں کر سکتے. کسان رو رہا ہے, جا کے بات تو کریں. کاسٹ پرائس بڑھ گئی ہے, ریونیو نہ گنوائیں, کاسٹ آف پروڈکشن گنوائیں. ان کی دور کے اندر جو 2013 to 18 کا دور تھا, اس کے اندر رائس پر مونڈ آپ کی اس وقت جو ہے جو آپ کی سیل پرائس تھی فرام دی فارمر, دیٹ واز 700 to 800 روپیز. اس ٹائم وہ 1700 روپیز کے اوپر سیل آؤٹ کر رہا ہے فارمر. اس کے بعد آپ کا جب یہ تھے تو پوٹیٹو کی جو پوری کی پوری کراپ تھی, پوری کی پوری انہوں نے امپورٹ کی انڈیا سے لا کر یہاں پہ. کسان آپ کو وہ چیزیں موجود ہیں, فوٹیجز نکال لیں, کسانوں نے آ کر پنجاب اسمبلی کے سامنے اپنے پوٹیٹوز کو پھینکا اور آگے لگائیں, اور کیونکہ سارا کا سارا کچھ انڈیا سے آ جاتا تھا, ان کی ساری ٹائز انڈیا کے ساتھ تھی. مجھے بتائیں پچھلے 3 سال کے اندر کسی کسان نے آ کر احتجاج کیا, کسی کسان نے آ کر پوٹیٹوز کو آگ لگائی, کسی کسان نے آ کر رائس کو آگ لگائی, کسی کسان نے آ کر ویٹ کو آگ لگائی, کسی کسان نے آ کر آج تک احتجاج کیا؟ پچھلے جو 2013 سے 18 تک کسان اتحاد روز اسلام آباد جا کر جلوس نکالتا تھا, روز وہاں پہ روڈز بلاک ہوتی تھی. لیکن آج مجھے بتائیں کہ 2018 کے بعد I remember one of the days I was going to the high court, تو یہ پنجاب اسمبلی کے باہر کسانوں نے دھرنا دیا ہوا تھا اور انہوں نے وہ آلو جو ہے نا پھینک کے ان کو آگ لگائی. میں نے ان کا بھیا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے, ہماری جو کاسٹ ہے اس کے اوپر اس سے بھی کم. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف نے ایک بہت میجر کسان پیکیج دیا تھا, جس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کسانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہوئی تھی اور وہ چیزیں ریزالو ہوئی تھیں. انڈیا کی بات نہ کریں, یہ جو ابھی کرپٹ ڈیل انہوں نے چینی, آٹے اور کاٹن کی انڈیا سے امپورٹ کی تھی نا, آن ریکارڈ ہے کہ اپوزیشن نے, ہم نے احتجاج کیا ہے اسمبلیوں کے اندر, تو وہ ڈیل انہوں نے پیچھے سے کینسل کی ہیں. مطلب اپنی چیزیں دیکھنی چاہیے ہماری. بالکل میں یہ نہیں کہتی. ٹھیک ہو گیا, مجھے ایک بریک لینی ہے جی. بریک کے بعد تو آئی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہوگی, اور ایک بڑا دلخراش واقعہ ہوا ہے سندھ میں, اور وہاں پیپلز پارٹی کی MP کس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, اور عائشہ احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. سندھ میں پنو عاقل میں ایک اسکول میں طالبات کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوا, اور اس کے بعد ان کی نازیبا ویڈیوز بنائی گئیں, اور پھر پتہ لگا جی وہاں پہ سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن کو, وہ MPA بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور وہ جب وہاں پر گئی ہیں انہوں نے کیا بات کی سنی. مطلب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی MPA صاحبہ کہہ رہی تھیں پولیس کو چھوڑیں, عدالت کو چھوڑیں, سائنٹیفک انویسٹیگیشن کو چھوڑیں, تمام معاملات کو چھوڑیں, ریاست کو چھوڑیں, وڈیرے کے پاس جائیں جو کہ گاؤں کا باپ ہوتا ہے اور وہ باپ سے ہی فیصلہ کرے گا. اور یہ جو جرگوں میں بیٹھ کے وڈیرے یا ان کے مطابق باپ جن کو یہ کہہ رہی ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں, ان کے کچھ متنازع فیصلے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. اکتوبر 2020 میں خیرپور میں پسند کی شادی پر غیر قانونی جرگے نے مبینہ طور پر 2 بہنوں کو شوہروں سمیت قتل کرنے کا حکم دیا, اور ساتھ ہی 40 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا. پھر نومبر 2020 میں تحصیل نارا کے گاؤں کھنواری کی رہائشی 19 سالہ فائزہ ہنگورو کے مطابق اس نے اپنی برادری سے تعلق رکھنے والے اپنے گاؤں کے رہائشی انور علی ہنگورو سے عدالت میں پسند کی شادی کی. گاؤں کے ایک وڈیرے نے جرگہ بلا کر اسے اور اس کے شوہر کو کاروکاری قرار دے کر قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا. جرگے میں فیصلہ سنایا گیا کہ پسند کی شادی کرنے کے بدلے میں اس کے شوہر علی انور ہنگورو اپنی 8 سالہ بھتیجی عائشہ کو جرمانے کے طور پر دے گا. پھر نومبر 2017 پہ آ جاتے ہیں. کراچی کے علاقے مومن آباد میں جرگے کے فیصلے پر پسند کی شادی کرنے والے 9 بیاتہ جوڑے کو ان کی رہائش گاہ پر قتل کرنے کا فیصلہ دیا جرگے میں بیٹھ کے کسی باپ نے, بقول یہ MPA صاحبہ کے. پھر مئی 2016 پہ آ جاتے ہیں. سندھ کے ضلع گھوٹکی کے شہر ڈھیرکی کے قریب ایک جرگے نے مبینہ طور پر خاتون پر ناجائز تعلقات کا الزام عائد کر کے اس کی بیٹیوں کو ونی کرنے کا حکم جاری کر دیا. ریتی پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک بااثر وڈیرے کی سربراہی میں جرگے کا انعقاد کیا گیا.
اس دوران ایک شادی شدہ خاتون پر ناجائز تعلقات کا الزام لگایا گیا اور سزا کے طور پر اس کے بھائی پر مبینہ طور پر 5 لاکھ روپے جرمانہ جبکہ 2 بچیوں کو ونی کرنے کا حکم دیا. یعنی کہ خاتون پر ناجائز تعلقات کا الزام لگا کر اس کی 2 بیٹیوں کو، معصوم بچیوں کو ونی کرنے کا حکم دیا. تو یہ وہ فیصلے ہیں جرگوں کے متنازعہ جس کے اوپر میڈیا بار بار رپورٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ قانونی نظام کو بہتر کریں، تھانے کو بہتر کریں، عدالتوں کو بہتر کریں. اور یہاں پہ ایم پی اے صاحبہ ہوز اے لیجسلیٹر جن کا کام ہے قانون سازی کرنا، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور سندھ گورنمنٹ کس طرف جا رہی ہے. ایک دفعہ دوبارہ آپ کو سنوا دیتے ہیں یہ ایم پی اے صاحبہ نے کیا کہا. جی عائشہ احمد صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ آپ نے سنی ساری گفتگو شمیم صاحبہ کی، وہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن ہے وہاں پر، کیا کہیے گا؟ یہ گفتگو تو بہت ایک ہولناک گفتگو ہے. اس کے اوپر تو تبصرہ آپ نے بھی جو کیا وہ بھی، اور اس بات سے میرا خیال ہے کوئی بھی ذی ہوش انسان متفق نہیں ہو سکتا کہ وڈیرا باپ ہے. وڈیرا باپ نہیں ہے، وڈیرا ہے. وہ استحصال کرتا ہے. سال ہر سال سے دنیا بھر میں اس کے خلاف جد و جہد کی جاتی ہے، کوششیں کی جاتی ہیں، احتجاجات کیے جاتے ہیں، آواز اٹھائی جاتی ہے. کسان کو، مزدور کو یہ سرمایہ دار اور یہ وڈیرے حقوق نہیں دیتے ہیں. ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اصل میں خود نمائندگان ہیں وڈیروں کے، سرمایہ داروں کے، اس لیے وہ ان کے حق میں بات کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں. یہ عورت کے معاملے میں تو خاص طور کے اوپر ان کا کوئی خاص سٹینس ہے ہی نہیں. اب میں تھوڑا سا پرانی بات کو جو ہم اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اس کو ہی لے کر اس کے ساتھ لنک کرنا چاہوں گی کہ جب ابھی ہمارے ایک محترم ساتھی نے یہ بات کی کہ ہماری حکومت احتجاج کرنے والے کسانوں کے لیے بڑی ویلکمنگ ہے، ہم تو بالکل اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے ہیں. البتہ پرانی حکومت کے درمیان میں ان کے بڑے مسائل رہے ہیں کہ آلو لا کے اور احتجاج کیا گیا. جی ان کی حکومت کے طرز فرق ہیں. یہ کیمیکل سپرے کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں نومبر کا کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے جو پاکستان کے کسان اتحاد کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ان پہ کیمیکل سپرے کیا ہوا ہے. ڈاکٹرز اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ لوگ کیمیکل سپرے کرتے ہیں. ہم ان کی باتوں سے بہت سے لوگ تو ٹل سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ذرا سمجھدار ہیں، جو اسٹیٹسٹکس، ڈیٹا اور باخبر لوگ ہیں، وہ ان کی باتوں میں اب آ نہیں سکتے ہیں. یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مہنگائی بہت زیادہ، جگہ جگہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو ہم ان کی اس بات سے بھی متفق ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے. لیکن کیا ان علاقوں میں جن خطوں کے جن علاقوں کے نام لیتے ہیں کہ بھارت میں بڑی ہم سے زیادہ، نیپال میں بڑی ہم سے زیادہ، بنگلہ دیش میں بڑی ہم سے زیادہ، تو ہمارا تو مہنگائی کا جو ریشو ہے وہ 8 سے 10% کے اوپر ہے. وہاں 4.6 ہے، 5.9 ہے، پورے 4 ہے ان ممالک میں. ہمیں باتوں میں مت لگائیں. ہم باخبر لوگ ہیں. ہم سرمایہ داروں کو، ہم جاگیرداروں کو پچھلے کوئی 70-75 سال سے بھگت رہے ہیں. یہ نظام اب نہیں چلیں گے. ہمیں اس معاشی نظام کو، معیشت کے نظام کو بدلنا ہے. معیشت کا نظام بدلے گا تو عورت کی استحصالی، جو ہم یہ ساری باتیں یہ منسلک ہیں اس سے. یہ عورت کا سوال اس سوال سے جڑا ہوا ہے. اس کے اندر جیسے سوشو اکنامک کنڈیشن اگر عورت کی بہتر نہیں ہو رہی تو یہ والی سوشو اکنامک کنڈیشن ڈیپینڈنٹ، عورت کی کنڈیشن کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ 2017 کے سروے کے مطابق وہ ہماری آبادی کا تقریباً آدھا حصہ ہے. اب یہ جو ہماری خاتون ہیں جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سربراہ ہیں، اگر وہ اپنے سر سے یہ بوجھ اتارتے ہوئے یہ کہہ دیتی ہیں کہ وڈیرا باپ ہے اور وہ باپ بہتر فیصلہ کرے گا، تو وڈیرا تو صرف اور صرف استحصال کرتا ہے. وڈیرا کبھی بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ نے جرگوں کا اسٹیٹسٹکس سامنے رکھا ہے. جرگے کس حد تک صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. یہ چونکہ خود وڈیرا طبقے کو ریپرزینٹ کرنے والی پارٹی ہے، اس لیے وہ وڈیرے طبقے کے لیے ایسی بات کرے گی جو کہ بات 1% بھی درست نہیں ہے. جی شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خواتین کا کاز ہے امپاورمنٹ کے حوالے سے، اور ہم اس کے اوپر بہت آواز اٹھاتے ہیں، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا بہت سارے واقعات ہوئے بھی. کچھ واقعات کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بھی پوری قوم اکٹھی ہو کر انہوں نے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ انصاف ملنا چاہیے. لیکن بعد میں کچھ سچویشنز ڈفرینٹ نکلی. میری مثال مینار پاکستان والے واقعے کے حوالے سے.
تو جب بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ معاملات کچھ اور تھے یا جس طرح سے بعد میں یہ چیز سامنے آئی کہ وہ باقاعدہ کوئی پلان کر کے وہاں پہ گئے تھے, پیسے مانگے جا رہے تھے ان لوگوں سے جو کہ پکڑے گئے تھے, تو خواتین کے جو اصل ایشوز ہیں اس کاز کو ڈیمیج ہوتا ہے, اس کو نقصان پہنچتا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس کاز کو نقصان پہنچتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, ان کو دونوں کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے, لیکن اس سے نقصان نہیں پہنچتا. آواز البتہ پہنچتی ہے. جو بات پہلے ایک ٹیبو کنسیڈر کی جاتی تھی وہ اب گھر گھر میں پہنچ گئی ہے. کلاس رومز میں, ورک انوائرمنٹس میں, گلی محلوں میں عورت کے حقوق پہ بات ہونے لگ گئی ہے. تو ٹھیک ہے, کنٹروورشل لگتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت سے سالوں سے انٹرنلائز کر لیا ہوا ہے کہ عورت ایک مارجنلائزڈ معاشرے کا حصہ ہے, اور پھر ہمارے معاشرے میں تو غریب عورت ہے, تو وہ مارجنلائزڈ میں بھی مور مارجنلائزڈ ہے. ہماری ابھی تھوڑے لیکن دن پہلے نقصان تو پہنچتا ہے نا عائشہ صاحبہ. آپ دیکھیں نا, ایک خاتون اگر آ کر کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بعد میں پتہ لگے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی, تو اگلی دفعہ جس بھی خاتون کے ساتھ, بیچاری کے ساتھ زیادتی ہوگی, وہ بولے گی, تو لوگ ایسے ہیں اس معاشرے میں جو اسے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ سچ بول رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے. تو اس کاز کو تو نقصان پہنچتا ہے نا ایک خاتون کے جھوٹ بولنے سے. اور پبلک ہیو اینڈ کرائے جس طرح سے کریٹ ہوا, سوشل میڈیا, پتہ نہیں کون کون لوگ اس خاتون کے پیچھے لگ گئے جنہوں نے کہا جی ہمیں اپنے مرد ہونے پہ شرم آ رہی ہے, ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پہ شرم آ رہی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ خاتون جو ہے ان کا تو پلان ہی کچھ اور تھا, اور وہ جو ساتھی ان کے ساتھ تھے جن کو اپنا بھائی کہتی تھیں وہ اب جیل میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بلیک میل کر کے وہاں پر لے کر آیا, اس نے مجھے بلیک میل کیا میری ویڈیوز کے ذریعے, اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے میرے کپڑے پھاڑے, یہاں تک انہوں نے پھر باتیں کر دی نا. تو اب جو جینون خواتین کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, تو لوگ تو اب پھر یہاں پہ آپ کس کس کی زبانیں روکیں گے؟ کاز کو نقصان تو پہنچتا ہے. پھر نہیں, میں آپ سے ایگری نہیں کرتی ہوں. اگر چند لوگ اس خاتون کے ساتھ بھی ہوں جو خاتون آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھیں, تو 400 کے 400 لوگ جو کپڑے پھاڑنے والوں میں شامل تھے, وہ 400 کے 400 ان کے ساتھ پلاننگ کر کے آئے ہوئے نہیں تھے. سو اس بات میں بہت زیادہ شبہات ہیں. یہ آپ اتنا بڑا فگر نہیں, 2 3 4 لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر 400 لوگ مل کے کپڑے پھاڑنے کی اٹیمپٹ کر رہے ہوں تو وہاں پر ہمیں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ تو دیکھیے آسان حل ہوتا ہے, یہ تو وکٹم بلیمنگ تو بہت آسان ہے کہ دس از اے فیکچوئل ایرر جو آپ کر رہی ہیں. یہ اس خاتون نے بعد میں یہ بیان دیا ہے کہ 400 لوگوں نے میرے کپڑے نہیں پھاڑے تھے. اس نے کہا کہ جو لوگ مجھے وہاں پر لے کر آئے تھے ان کے پاس میری کچھ ویڈیوز تھیں, ان ویڈیوز پہ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا اور وہاں پر انہوں نے میرے کپڑے پھاڑے. یہ اب ان کا اب لیٹسٹ جو بیان ہے وہ یہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ ان 400 لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو 400 لوگوں کا جھمگٹا ارد گرد تھا اور جو اسے ٹچ کر رہے تھے اور جو خود بھی نازیبہ حرکات میں ملوث تھے, امیجیٹ جو ایکشن تھا وہ اگر 4 لوگوں نے لیا تو باقی 400 لوگوں نے کیا ریسکیو کرنے کی کوشش کی؟ اگر کسی کو شک ہوتا ہے اپنے مرد ہونے پہ تو ان 400 کو جائز شک ہوتا ہے جو وہاں ارد گرد موجود تھے. دیکھیے ہم ایک ایک واقعے کو لے کر اگر اس طرح ایک سیکنڈ اجازت دیجیے گا. دیکھیں نا وہ بالکل اس کے وہ فیکٹس ڈیفرنٹ آ گئے سامنے پہلے. ہاؤ وڈ یو سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں عائشہ سے اس بات پہ ایگری کرتی ہوں. دیکھیں بات آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو می ٹو کی بھی کیمپین چلی اس میں کافی اس طرح کے ایلیمنٹس تھے جو کہ مختلف اپنے بھی لوگوں کے ایجنڈاز ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ پروپورشن پہلی بات یہ ہے کہ بہت چھوٹا ہے. اور 1-2 مس رپورٹنگ سے جو پاکستان کے اندر اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو پاکستان کی اپنی رپورٹس کے مطابق اپ ٹو 90% 90% عورتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی جینڈر بیسڈ وائلنس کا شکار ہیں. تو اگر اس میں سے 4 کوئی غلط بات کر رہی ہیں, میرے خیال سے کہ وہ اس اتنی بڑی موومنٹ, اتنی بڑی جو ایشو ہے, اتنا بڑا جو اس ملک کے اندر 90%, جی اپ ٹو 90%. آپ رپورٹس پڑھیں پاکستان, کون سی رپورٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں, اور ویمن ایکشن فورم کی بھی رپورٹس ہیں. اس میں میں آپ کو ابھی بریک میں آپ کو میں نکال بھی دیتی ہوں. اس حد تک بھی فگر لوگ 90% نہیں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں نا, ان ون وے اور دس از ناٹ ڈومیسٹک وائلنس, دس از آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ون پرٹیکولر ٹائپ آف وائلنس. اوور آل ویدر اٹس ڈومیسٹک وائلنس, ویدر اٹس سیکشل ابیوز, ویدر اٹس سائیکولوجیکل ابیوز, ہر طرح کی ہراسمنٹ ہے, سڑک کے اوپر ہراسمنٹ ہے, کسی بھی قسم کی آپ ہراسمنٹ دیکھیں. اس ملک کے اندر جو خاتون سڑک پہ, میں اپنی بات کرتی ہوں, میں لیجسلیٹر ہوں, میں اپنی گاڑی جب چلاتی ہوں نا تو میں دن میں
दिन में नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा तो मेरे साथ कोई ना कोई वाक़या होता है, या कोई गाड़ी बदतमीज़ी से गुजारेगा, या कोई इशारा करके जाएगा, या कोई किसी ना किस्म की इस तरह की नाजेबा हरकत करेगा. मैं अपनी बात आपको ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ. तो जो खातून जो है, चाहे वो छोटी बच्ची ही क्यों नहीं है, जब वो सड़क पे निकलती है, अव्वल तो इस मुल्क में औरत के लिए कोई पब्लिक स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब वो सड़क पे किसी काम से या पढ़ने भी निकलती है तो छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है. तो ये जो चीज़ें इस वक्त ख़वातीन का स्टेटस पाकिस्तान के अंदर, देखें हम दुनिया के अंदर 2020 की रिपोर्ट है, 153 आउट ऑफ 157 कंट्रीज़ हैं हमारे, ये रैंकिंग है दुनिया के अंदर. 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर विमेन इन द वर्ल्ड पाकिस्तान है. मतलब इसके यहाँ पे ये हालात हैं कि आप चाहे चाइल्ड अब्यूज़ देख लें, आप मतलब किसी भी किस्म की वायलेंस देख लें, हमारी जो इनहेरिटेड पेट्रियार्की है, जो इनहेरेंट है सोसाइटी के अंदर, इस सिस्टम के अंदर इनहेरेंट प्रॉब्लम है, वो पेट्रियार्की है. और वो पेट्रियार्की को तूल कहाँ से मिलता है? वो बिल्कुल सही बात की कि जो मईशत है, जब तक उसके स्ट्रक्चर्स नहीं बदले जाएंगे, औरत को एम्पावर नहीं किया जाएगा, उसको चाहे वो फाइनेंशियल हो एम्पावरमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, जब तक उसको इंडिपेंडेंट नहीं किया जाएगा, ये पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स नहीं ब्रेक डाउन करेंगे. बैरिस्टर साहब, ये जो वो कह रही थी 400 मर्दों की वो बात कर रही थी, अब तो वो अदालत ने उनमें से मेरे ख्याल में कोई 250-300 को बरी भी कर दी है बीच में से. और फिर बाद में मैं जरा उनकी इत्ला के लिए अर्ज कर दूं, एक मर्द जिनकी उम्र 75 साल थी, बूढ़े बाबा जी थे, इतनी लंबी बारिश, आदमी, उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, उनको पुलिस पकड़ के ले गई, 2-3 दिन उन्हें थाने में रखा. बाद में पता लगा वो तो मीनार पाकिस्तान में वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, ठीक है, और उनका बेटा बाहर थाने के बाहर खड़ा होकर रो रहा था. फिर कई तालिब इल्म जिनके मैट्रिक के इंटरमीडिएट के पेपर्स थे, जो बाद में बेगुनाह साबित हुए और उनको कोर्ट ने एक्विट किया, उनके पेपर्स मिस हो गए, उनका साल ज़ाया हो गया. तो इस तरह के भी लोग थे वहाँ पे. एहतशाम साहब, सबसे पहले तो मैं जो आपने सबसे पहले वीडियो एक दिखाई, जी वो जरगे वाली, मैं उसको मतलब दैट वाज शॉकिंग फॉर मी. अगर ये किसी ऑर्डिनरी ले मैन की या वुमेन की लैंग्वेज होती तो मैं बिल्कुल समझ सकता था कि मतलब इस तरह, ये लेजिस्लेटर हैं खुद, ये मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं सिंध की, साथ इनको पोर्टफोलियो दिया गया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के इनको चेयरपर्सन बनाया गया. सही. अब वहाँ पे जिनको ये टास्क दी गई, और मैं हैरान हूँ उनके विजडम के जिन्होंने इनको ये चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो है चेयरपर्सन बना दिया, कि आपको पता ही नहीं कि इनकी असाइनमेंट क्या होगी. 2011 के अंदर आप बिल लेकर आए हैं, 2021 के अंदर आपने उसके अंदर अमेंडमेंट लेकर आए और उसके अंदर आपने इस जो है अथॉरिटी को एम्पावर किया है कि दे कैन लॉज एन FIR ऑन देयर ओन. ये दे कैन गो टू द पुलिस स्टेशन एंड लॉज एन FIR अगेंस्ट द कल्प्रेट, और उसके बाद पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. अब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही इतनी को कंफ्यूजिंग थी. एक तरफ ये कह रही हैं कि जी सुलह कर लें, एक तरफ सज़ा की बात कर रही हैं. मतलब ये चाह क्या रही हैं? और पूरी की पूरी गवर्नमेंट इनकी सिंध के अंदर मौजूद है, ये सब्जेक्ट पूरे का पूरा सिंध का है, सिंध गवर्नमेंट का है. वहाँ पे इनके IG मौजूद हैं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौजूद हैं. आपको याद होगा यहाँ पे कसूर में इंसिडेंट जो आपके जस्टिस सिस्टम के ऊपर उंगली उठाई है, डिलीवर तो नहीं कर रहा जस्टिस सिस्टम. डिलीवरी होती है, अगर नियत हो तो डिलीवर होता है. मैं कर्ज करता हूँ. देखें एहतशाम साहब, जब ज़ैनब मर्डर केस हुआ था कसूर के अंदर, एक दिन के अंदर 600 DNA रिपोर्ट्स आती रही थी. आपके सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि 600 बंदे इस वजह से सर, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 100 मोटो नोटिस ले लिया था, पूरे पाकिस्तान घर जाके वहाँ पे बैठ गए थे. इस वजह से इंस्टीट्यूशन ने परफॉर्म किया था ना, आपकी कोर्ट्स ने तो बाहर केस में नहीं परफॉर्म करते. लेकिन इस केस के अंदर जितना ये हाईलाइटेड केस है, इसके अंदर आप अगर सिंध की गवर्नमेंट चाहे तो क्यों नहीं इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म करते सर. लेकिन जब आपने स्पोक्स पर्सन या चेयरपर्सन ही ऐसे बैठा दिए हैं जो कह रहे हैं जी पूरे के पूरे सिस्टम को ही रैप अप कर दें, पूरे के पूरे मामलात को आप जो है ना कोई इन्वेस्टिगेशन छोड़ें, ना कोई कोर्ट्स छोड़ें, ना कोई जो है ये DNA करें, ना कोई एविडेंस कलेक्शन करें, कुछ ना करें, और सीधे जाएं वडेरे के पास और जाकर उसको कहें जी जो आपने फैसला करना है वो कर दें. तो सर ये इस तरह की जो साइकी है, इस तरह की जो मेंटेलिटी है, इसने ही तो पहले मुल्क का बेड़ा गर्क किया. हम लोग जो है पर्सनैलिटी सेंटर्ड बन के हम लोग हर चीज़ को जो है लकीर के फ़कीर बनते चले जा रहे हैं, और उस चीज़ ने पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है. मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इस तरह के मामलात को
بڑے جو ہے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، ان کو بڑے طریقے کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے. یہ تو انہوں نے پوری کی پوری چارج شیٹ اپنی گورنمنٹ کے خلاف رکھ دی ہے کہ ہماری گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پا رہی. یہ میں اکثر اپنے شوز میں بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں، قابل مذمت ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اینڈ دا لا مسٹ ٹیک اٹس کورس، اور جو کلپریٹ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا تو ملک ہی سارا ایسا ہے، ہماری تو سوسائٹی ساری ایسی ہے، ہم تو لوگ ہی بہت برے ہیں. مطلب کہ آپ ویسٹ میں جن ملکوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے لیگل سسٹمز کو، جی یو این رپورٹس جو کچھ کہتی ہیں وہ تو کہتی ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ویسٹ میں بھی آپ مجھے بتا دیں کتنی خواتین ہیں جو کہ سیکشل ہراسمنٹ جن کو فیس کرنا پڑتا ہے. یو کے میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، امریکہ میں ہر 6 میں سے ایک خاتون یا ریپ کا شکار ہوتی ہے، ریپ کی کوشش کا شکار ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ ٹرینڈز چلاتے ہیں یس آل مین والے، تو وہ بھی معاشرے میں انتشار پیدا کرتے ہیں. ان لوگوں کی نشاندہی کریں جو برے ہیں، ان کو پکڑیں، جسٹس سسٹم کو ٹھیک کریں، جسٹس سسٹم کو ٹھیک کریں. میں آ رہا ہوں، آپ کی طرف آ رہا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ یس آل مین والا ٹرینڈ، اس طرح کے ٹرینڈز کا کوئی مطلب بنتا نہیں. بالکل ناٹ آل مین، لیکن یہ سارے سسٹمز بہت پیچیدہ ہیں. اگر ہم وکٹم بلیمنگ کریں گے یا ہم کسی ایک آدھے واقعے کو پکڑیں گے تو ہم سارے کے سارے کاز کو ایک بہت بڑی ضرر پہنچائیں گے. تو میری آپ سے اور باقی کے اینکر سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایک واقعہ جس میں آپ کو کہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے کوئی چھوٹا سا سرا مل جائے کہ کہیں کہیں کسی عورت کی غلطی ہے، تو عورت کا بہت بڑا نمبر ہے. ہمارے پاس 12 ملین ہوم بیسڈ ورکرز ہیں. ہمیں ان کی سوشل سیکیورٹی کے لیے بات کرنی چاہیے، ہمیں ان کی منیمم ویجز کے لیے بات کرنی چاہیے. 412 بلین پمپ کر رہی ہیں وہ ہماری اکانومی میں. ہم عورت کی معاشی حالت کی بات کر رہے ہیں. ہمارا مرد سے مقابلہ نہیں ہے، مرد ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، مرد بہت اچھا مرد ہے. ہم مرد کو برا نہیں کہہ رہے، نو ناٹ آل مین، لیکن ہم کسی واقعے کے اوپر، ایک واقعے کے اوپر سارے کے سارے مردوں کو یا معاشی نظام کو بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے. جہاں بلیم ہے اس بلیم کو ہمیں وہاں رکھنا ہے. ہمیں عورت کی معاشی حالت بہتر اس طرح کرنی کے ہے، واقعات یہ میرے سامنے ایک خبر ہے ویمن ریپڈ آن US ٹرین ایز بائی اسٹینڈرز ڈو نتھنگ. امریکہ کا، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، کہ خاتون کا ٹرین میں ریپ ہوا ہے امریکہ میں اور بائی اسٹینڈرز وہاں پہ موجود تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں تعداد، رپورٹنگ کی بات نہیں ہو رہی ابھی، رپورٹنگ کی بات نہیں ہو رہی ابھی، یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان میں سے کوئی سامنے نہیں آیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، غلط ہے، ہونا چاہیے تھا ہر کسی کو. آپ کو پولیس، دا فرسٹ تھنگ از کہ آپ پولیس کو انفارم کرتے، پولیس وہاں پر آتی، لیکن کسی نے وہاں پر کچھ نہیں کیا. تو ویسٹ میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. جی آپ کیا کہیں؟ میرے خیال سے کہ یہ بات کسی اور طرف، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی بات ہے، اگر ایک دو آپ کو لگتا ہے غلط رپورٹنگ، آئی تھنک ہمیں اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. جو جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، یہ مت آپ کہیں کہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. جو غلط ہے اس کو غلط کہیں. آپ کے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، آپ یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں. دیکھیں اس ملک کے جو، ہم تو پھر بھی پڑھے لکھے ہیں، اس ملک کے جو مرد حضرات ہیں، اور میں میجورٹی کا لفظ استعمال کروں گی، وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ صحیح کے وقت بھی، کیونکہ آپ کے چینل کے تھرو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ اس ایک کو ایگزامپل بنا لیں گے اپنی ساری زندگی کے لیے کہ عورتیں جھوٹ بولتی ہیں. کیوں ایسا کر لیں؟ بڑی سینس، کیونکہ نہیں ہے نا سینس، نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا، سارے مرد ایسے نہیں ہوتے، سارے مرد آپ کی باری نہیں ہے، آپ مینسپلین نہیں کر سکتے، آپ مینسپلین نہیں کر سکتے. نہیں آپ کریں بات، بالکل نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک خاتون ہوں اور میرا ایکسپیرینس آپ نہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، نہ آپ کا رائٹ ہے. مجھے ضرورت بھی نہیں ہے آپ کا جو ویسٹ سے جب آپ میں نے آپ کو ایڈوائز ضرور کرنی ہے. آپ نہیں، بالکل ایک میں نے آپ کو ایڈوائز کرنی ہے، آخری ایک منٹ، میں بات مکمل کرنے 15 سیکنڈز 30 سیکنڈز رہ گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر نیکسٹ ٹائم اگر کوئی بندہ آپ کو تنگ کرے نا، ہراس کرے، آپ MP ہیں، آپ نے اسے جانے نہیں دینا، MNA ہے، آپ نے اسے جانے نہیں دینا. آپ کہہ رہی ہیں نا مجھے ہر ہفتے ہر مہینے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، آپ پولیس پہ کال کریں. You should not let him go.
should not let him go. I can't catch someone who's on a car and who passes by me آواز لگا کے. نمبر نوٹ کریں اس کا, میں پولیس کتنے کو نمبر نوٹ رپورٹ کروں؟ کریں. چلتے ہوئے ایک بندہ مجھے بدتمیزی کر اگر جاتا ہے. آپ جیسی خاتون کے ساتھ کوئی ایسا بالکل کرے گا ہوتا تو ہے. عام عورت کا کیا حال ہوگا؟ میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں, لیکن آپ میری بات سنیں. آپ کا وزیر اعظم وکٹم بلیمنگ کرتا ہے. آپ کمپیئر ویسٹ کے, میں اگر فری فیل کرتی ہوں. وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.